السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ شعیب نذیر۔ ہم آج فخر الدین پاشا کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک خلافت عثمانیہ کے جنرل رہ چکے ہیں۔ یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جنرل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا تھا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جنرل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس نے ایک چال سوچی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اپنے ساتھ اس لالچ میں ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، لیکن لانس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز نکارہ کر چکے تھے، اور اس طرح فخر الدین کو باہر سے امداد ملنا بند ہو گئی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور فخر الدین اور اس کی فوج ٹڈے کھانتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے، اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا،
فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوال نشان ڈالا اور خود کو انگریزوں کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں تھا کہ کسی طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدوں کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں، اور مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو، لیکن فخری پاشا نے انکار کر دیا اور اپنے تلوار حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اس طرح لڑتے رہے اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور مدینہ اور اس کے تحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی فوج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ہی اس کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ہم سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جنریل کی داستان پڑھنے کے بعد شاید ہی کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اسلام کو زندہ کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا